أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. صدق اللہ العظیم. یہود کے حالات ذکر کرنے کے بعد ان سے دوستی، دلی تعلق، گہرے مراسم سے منع کیا گیا. وجہ بھی ذکر ہوئی کہ یہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں. دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھے جائیں. معاملہ یہ ہے کہ استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا دو وجہ سے ہوتا ہے. یا تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہ کام قابل استہزاء ہے. اب بتاؤ، کفار اذان پر مذاق بناتے تو کیا اذان قابل استہزاء ہے؟ اذان کے بول تو دیکھو، اللہ کی بڑائی، رب تعالی کی وحدانیت کی گواہی، اللہ کے پیغمبر کی رسالت کی گواہی، نماز کی طرف بلانا، کامیابی کی طرف بلانا. کیا یہ الفاظ اور ان میں موجود دعوت قابل استہزاء ہے؟ استہزاء کی دوسری وجہ ہوتی ہے جس کا مذاق اڑا رہے اس کی حالت قابل استہزاء ہو. اذان کے اندر کوئی قابل استہزاء چیز نہیں تو کیا اذان دینے والوں کی حالت قابل استہزاء ہے؟ ایسا بھی نہیں. اذان دینے والے سیدنا حضرت بلال جیسے رضی اللہ عنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، رب کے پیارے، مکہ کی گلیوں میں چلیں، قدموں کی آہٹ جنت میں آئے. پھر استہزاء کی کیا وجہ ہوئی؟ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ. آپ انہیں فرمائیں، ان سے کہیں ہم تمہیں نہ بتائیں اللہ کے ہاں برے لوگ جن کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں برا. کیا ہم تمہیں بتائیں؟ ہم تمہیں بتائیں؟ تمہیں صرف ضد ہے اس بات پر کہ ہم ایمان کیوں لائے. تمہیں صرف ضد ہے اس بات پر کہ ہم ایمان کیوں لائے. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ. آپ فرمائیں اہل کتاب، کیا تم ضد رکھتے ہو ہم سے اس بات پر کہ ہم ایمان لائے؟ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور ہم قرآن پہلی کتابوں کو کیوں مانتے؟ تو کیا ہماری حالت یہ قابل مذاق ہے؟ ہم تو ایمان والے. ان اکثرکم فاسقون. سچ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں کی ہے، اللہ کی باغیوں کی ہے. ہم ایمان والے یا تم؟ بتاؤ اب کون قابل مذاق ہوا؟
نافرمان اللہ کے باغی قابل مذاق ہوئے یا اللہ کے تابع دار فرمانبردار؟ مذاق اڑانا ہی ہے تو ان لوگوں کا اڑاؤ جن کا اللہ کے ہاں برا ٹھکانہ ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، ہم بتاتے ہیں کون لوگ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، وغضب علیہ، اللہ کا غصہ ہوا، غضب ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، سزا کے طور پر خنزیر بنا دیا، رب کو چھوڑ کر وہ شیطان کے بندے بنے، اس کی ماننے والے۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ ہیں برے ٹھکانے والے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ کے رستے سے، سیدھے رستے سے گمراہ۔ اب بتاؤ مذاق کے قابل کون ہے؟ تم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو، یہود اور دوسرے، بتاؤ قابل مذاق کون ہے؟ کس کا کام مذاق کے قابل، استہزاء کے لائق، اور کس کی حالت مذاق اور استہزاء کے لائق؟ تمہاری یا اہل ایمان کی؟ ان لوگوں کی جو بندر اور خنزیر بنائے گئے، تم ہی یہودی، تمہارے ہی لوگ، یا ایمان والے اللہ کے پیارے؟ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔